العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی العقل مع المملوک، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ مملوک غلام کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھانا کھانا۔ تو مذہب اسلام میں بیس و فضائل و کمالات کی بنا پر ہر ایک کے اپنے اپنے مناصب اور درجے ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے مالک و مملوک اور کفیل اور ماتحت تمام کو برابر رکھا ہے کہ اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ایک مملوک جو کہ خدمت انجام دے رہا ہے، آپ کے لیے کھانا پکا رہا ہے، تپش اور گرمی کو برداشت کر رہا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے کھانا پکایا اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ بٹھا کر، اور اگر وہ منع کرے، وہ اس کا اخلاق ہے، اگر وہ اس کو منع کرے تو اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ رکھ دیجیے۔ اب یہ تو غلام کا ہے، تو آپ کے ماتحت آپ کے بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی ہونا چاہیے، جو آپ کے لیے کھانا بنائیں، دھواں برداشت کریں، تپش برداشت کریں، تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی سلوک رہنا چاہیے۔ یہی بات یہاں پر حدیث پاک سے سمجھ میں آئے گی۔ حدثنا نصر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی نصر ابن علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ یخبرہم، حضرت ابو ہریرہ ان کو بتاتے ہیں ذالکہ، اس حدیث کی خبر انہیں دیتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے۔ قال، فرمایا اذا کفا احدکم خادمہ طعامہ حرہ ودخانہ فلیاخذ بیدہ، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا ذمہ دار اور اس کی مصائب کو برداشت کرنے میں اس کی طرف سے کافی ہو، یعنی برداشت کرے، طعامہ اس کے کھانا بنانے میں، حرہ اور کھانے کی تپش میں، ودخانہ اور اس کے دھوئیں میں اس کو کافی ہو، یعنی اس کو ہاتھ نہ لگانے دے، خود سے ان تمام چیزوں کو برداشت کرے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فلیاخذ بیدہ، تو چاہیے کہ اس کے ہاتھ کو یہ پکڑے، فلیقعدہ معہ، اور اس کو اپنے ساتھ بٹھائے، فإن ابا، اگر وہ منع کرے، فلیاخذ لقمۃ، تو لقمہ لے، فلیطعمہ ایہا، اور لقمہ اسے کھلا دے۔ یعنی مقصد صرف لقمہ لینا ہی نہیں ہے، مقصد ہے ہمدردی کا اظہار کرنا۔ ہمدردی 1 لقمہ 2 لقمہ یا پورا کھانا کھلانے میں ہو تو ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو خالد والد اسماعیل، اور ابو خالد یہ اسماعیل کے والد ہیں، ان کا نام ہے سعد۔ باب ما جاء فی فضل اطعام الطعام، یہ باب ہے کھانا کھلانے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا یوسف، کھانا کھلانا افضل ہے، اچھا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ والرضوان نے اس طرح کے ابواب منعقد کیے ہیں جن میں یہی ہے کہ ای الاعمال یا ای الاسلام افضل، سوال کیا گیا سرکار سے کون سا اسلام افضل ہے، یعنی اسلام کی خصلتوں میں، اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے، تو سرکار نے کچھ مواقع پر فرمایا کہ
کھانا کھلانا افضل ہے۔ کسی جگہ پر سرکار نے فرمایا کہ جہاد کرنا افضل ہے۔ مواقع اور اشخاص کی ذوات، اشخاص کے تفاوت کی بنا پر نبی کریم کے جوابات مختلف تھے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ میں سوال کیا گیا جہاں کے لوگ کھانا کھلانے میں بخل کرتے ہوں، تو سرکار نے ان کو ابھارنے کے لیے فرمایا کھانا کھلانا افضل ہے۔ کہیں پر لوگ ایسے ہوں کہ جو جہاد میں جانے کا شوق نہ رکھتے ہوں، تو سرکار نے ایسے موقع پر فرمایا کہ جہاد افضل ہے۔ تو مواقع کے اختلاف کے اعتبار سے، ایسے ہی اشخاص کے اختلاف کے اعتبار سے، اشخاص بھی تو مختلف ہیں، کوئی ایسا ہے کہ بڑا سخی ہے اور کوئی ایسا ہے جو کھلانا چاہتا ہی نہیں ہے، بلکہ کھلانا تو دور کی بات، خود کھانا بھی نہیں چاہتا ہے اپنے آپ سے بھی، ہے نا، لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن ایک چائے بھی نہ پی سکتا ہے، نہ دوسرے کو پلا سکتا ہے، بلکہ ایک چائے پینے کے لیے بھی دوسرے کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے، تو اگر ایسے حالات ہوں، ایسے اشخاص ہوں، تو سرکار نے وہاں پر فرمایا کھانا کھلانا افضل ہے۔ بہرحال مختلف مقامات، مختلف لوگوں کے اعتبار سے سرکار کے جواب ہوتے ہیں۔ حدثنا یوسف، ہم سے حدیث بیان کی یوسف ابن حماد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عثمان ابن عبد الرحمن الجمحی نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن زیاد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال، سرکار نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اقرأوا السلام علی من عرفتم ومن لم تعرفوا، او کما قال، سرکار نے فرمایا کہ ان تمام کو سلام کرو جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا جن کا معلوم ہے، بس چاہے شخصی آشنائی ہے یا نہیں ہے، بس مسلمان ہونا معلوم ہے، یہ معلوم ہے یہ لائق سلام ہے تو اسے سلام کرو، سمجھے نہیں؟ اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ لائق سلام بھی نہیں ہے تب بھی سلام کرو، اتنا عموم نہیں ہے، اس سے محدثین نے فرمایا لائق سلام ہونا معلوم ہو بس تو اسے سلام کرو۔ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَاضْرِبُوا الْحَامَ، اور مشرکین کفار جو کہ اسلام کے انکاری ہوں، جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہو گردنیں مارنے کی، تو ایسی جگہ پر ایسے مشرکین اور کفار کی گردنیں مارو جہاں پر شریعت اجازت دیتی ہو، یاد رکھیے گا۔ وَاضْرِبُوا الْحَامَ، حام یہ حامتن کی جمع ہے، حامتن کا معنی ہوتا ہے کھوپڑی۔ تُورَثُونَ الْجِنَانَ، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کی بنا پر تم جنتوں کے وارث ہو گئے، وارث بنائے جاؤ گے، ہے یہ اعمال جنت کے اسباب سے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو کسی بھی عمل صالح کے وجہ سے اللہ رب العزت مستحق جنت بنا دے گا، لیکن ہے مشیت الہ پر۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آدمی اپنے طور پر دنیا میں کتنے بڑے کام کر لے، لیکن نہ چاہے، کیا خبر اس سے کس وجہ سے ناراضگی ہو۔ تو اس لیے آدمی کو یہ اپنے اچھے اعمال پر بھروسہ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اچھے اعمال کی بنا پر حسن خاتمہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اچھے اعمال کرنا اس لیے بھی چاہیے، اور فرض و واجب ہے، اور فرض و واجب کو ہم ادا کریں گے تو ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ لیکن صرف بھروسہ ہی کر لینا کہ نہیں اب تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب تو وحی نازل ہونے ہی والی ہے، نہیں، یہ اس امید میں نہ بیٹھے، ہاں، عمل کرتے رہنا چاہیے، اور پھر یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ انہی اعمال صالحہ کے صدقے میں ہمیں خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرمائے۔ وفی الباب، اس باب میں عن عبداللہ ابن عمر،
حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت ہے، حضرت ابن عمر، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن سلام، حضرت عبد الرحمن ابن عائش، حضرت شریح ابن ہانی سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی ہریرہ، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے۔ حدثنا حناد، ہم سے حدیث بیان کیا حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں عطا ابن ابی صائب سے، عطا ابن صائب سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ عن عبداللہ ابن عمرو، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبد الرحمن، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُ الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُ السلام، اور سلام پھیلاؤ، تدخل الجنت بسلام، تو سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے۔ یعنی یہ تمام اعمال صالحہ جنت کا سبب بنیں گے یا حسن خاتمہ کی توفیق کا سبب بنیں گے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ملا علی قاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے شرح فقہ اکبر میں اس کو نقل بھی فرمایا، اور فرمایا کہ بندہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اگر جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس کو جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جس کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اس کو ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ جس سے وہ جہنم والے کام کر دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے اعمال صالحہ یہ سب حسن خاتمہ کی توفیق کا سبب ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب ما جاء فی فضل العشاء، عشاء عین کے فتحے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا۔ یہ باب ہے شام کے کھانے کی فضیلت کے بیان میں۔ شام میں کھانا کھانا چاہیے۔ بزرگوں نے فرمایا، حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص شام میں کھانا نہیں کھاتا ہے تو بڑھاپا جلدی آ جائے گا۔ لیکن حدیث فی نفسی ہی اپنے سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے، لیکن باب عمل میں بہت قوی حدیث اور بغیر قوی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی حدیث ہے باب عمل میں اور باب فضائل میں بالخصوص معتبر ہوتی ہے۔ ارے شروع میں کھانا چاہیے، اطباء نے کہا کہ شام کا کھانا جلدی کھا لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں تو اگرچہ یہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے یہی کہا ہے، اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ شام کا کھانا جلدی کھانا چاہیے۔ باقی حدیث پاک میں بھی ہو سکتا ہے کہیں آ جائے۔ باب ما جاء فی فضل العشاء، یہ باب ہے اب جس کو نیند آ رہی ہے تو وہ دیر سے کھا لے، کون سا لازمی ہے پہلے کھانا، ہے نا؟ یہ باب ہے شام کے کھانے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا یحییٰ ابن موسیٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن موسیٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یعلا کوفی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عنبسہ بن عبد الرحمن قرشی نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الملک بن علاق سے۔ عن انس ابن مالک، وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعشوا ولو بکف من خشف، شام میں کھاؤ، شام کا کھاؤ، شام کا کھانا کھاؤ، ولو بکف من خشف، خشف کہتے ہیں ردی اور بیکار کھجوریں، اگرچہ بیکار کھجور ایک مٹھی بیکار کھجوریں کیوں نہ صحیح، لیکن شام میں کھاؤ۔ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاء، کیونکہ شام کے کھانے کو چھوڑنا محرمتن یا محرمتن، میم کے ضمے کے ساتھ، یہ حرم سے بنا ہے اور چھوٹی ہاں سے حرم، اس کا معنی ہوتا ہے بڑھاپا، تو محرمتن بڑھاپا لانے والا ہے، کھانے کو چھوڑ دینا بڑھاپا لانے والا ہے۔ اگرچہ محدثین نے یہ کہا کہ یہ محرمہ یا محرمہ یہ اصطلاح
یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سرکار نے اولاً یہ بیان فرمایا محرمہ، یا یہ کہ سرکار سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اس معنی میں، یہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہی ہے۔ ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، اس کو ہم نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ وعنبسہ یضعف فی الحدیث، اور عنبسہ جو راوی ہیں وہ ضعیف فی الحدیث ہیں، ان کو ضعیف فی الحدیث قرار دیا جاتا ہے۔ وہ عبد الملک بن علاق، اور عبد الملک بن علاق جو ہے وہ بھی مجہول، کیا ہے؟ مجہول ہے۔ بہرحال باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام، یہ باب ہے کھانے پر بسملہ پڑھنے کے بارے میں۔ بسملہ پڑھنا یہ باعث برکت ہے، نبی کریم کی سنت بھی ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے اگر کھانا کھاتا ہے تو برکتیں ہوں گی، نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، ساتھ ہی ساتھ جو شیطان کھانے میں دخیل ہو جاتا ہے وہ شیطان بھی کھانے میں دخیل نہیں ہوگا، ہے نا، اس کا دخیل نہ ہونا ہی برکت کا سبب ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے بغیر بسم اللہ کے اگر آپ کھا رہے ہیں تو شیطان بھی تمہارے ساتھ کھائے، اس سے پہلے اس کی گفتگو گزر چکی ہے شاید، ہے کہ حقیقی معنی میں کھا لے گا یا اس سے مراد اس کا معنی مجازی ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ فرماتے باب ما جاء فی التسمیۃ علی الطعام، حدثنا عبداللہ ابن صباح، ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن صباح ہاشمی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الاعلیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں معمر سے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عروہ سے، عن عمر ابن ابی سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں عمر ابن ابی سلمہ سے، انہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وعندہ طعام، اور سرکار کے پاس کھانا تھا، قال، سرکار نے فرمایا ادنو، آؤ قریب آ جاؤ، دنا یدنو، دنون قریب ہونا، قریب ہو جاؤ، یا بنیہ، اے بٹوا، ہے یہ تصغیر بطور شفقت پیش کی جاتی ہے، ہمارے یہاں پر بھی شفقت میں لوگ بٹوا بٹوا بٹیا کہتے رہتے ہیں، کیا چیز؟ ہاں للا تو خیر وہ تصغیر نہیں ہے، بیٹا کی تصغیر بٹوا ہو جائے گی، بیٹی کی تصغیر بٹیا ہو جائے گی، للا تصغیر نہیں ہے۔ یا بنیا، اے بٹوا قریب ہو جاؤ، فسم اللہ، تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، تمام آداب طعام سرکار نے بچے کو بتائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کو مطلب کھانے کے وقت یا جو بھی ہو، جو بھی موقع محل ہو، ان کو آداب بتانا چاہیے، تبھی تو بچوں کے ذہن میں آئے گا۔ سرکار نے ان کو آداب طعام بتائے کہ اللہ کا نام لو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو پاس میں ہے اسی کو کھاؤ، یہ نہیں ہے کہ جو دور ہے اس کو کھاؤ۔ ہاں پاس اور دور کے کھانا کھانے میں یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تب تو جو پاس میں ہے اسی طرف سے کھائے، کیونکہ سب ایک سا ہی ہے، اور کھانے میں انواع متعدد ہیں، تو ایسی صورت میں سب طرف ہاتھ گھمایا جا سکتا ہے، ساتھ میں کھانے والے لوگوں کی بھی اجازت رہنا چاہیے، مگر کھانے والے لوگوں کی اگر اجازت نہیں ہے تو ہاتھ بھی نہ گھمائے ہر طرف، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے قریب ہے اس سے کھاؤ۔ وقد رویہ عن ہشام ابن عروہ، حدیث کی روایت ہشام ابن عروہ عن ابی وجزہ السعدی عن رجل من مزینہ عن عمر ابن ابی سلمہ، اس سند کے ساتھ بھی اس حدیث کی روایت کی گئی ہے۔ وقد اختلف اصحاب ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ کے شاگردوں نے اختلاف کیا ہے فی روایت حاضر الحدیث، اس حدیث کی روایت میں۔ وابو وجزہ السعدی اسمہ یزید ابن عبید، ابو وجزہ السعدی جن کے جو راوی آئے ان کا نام یزید ابن عبید ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی ابن فضل ابن عبد الملک بن ابی سویح نے،
ابو الحزیل نے قال انہوں نے کہا مجھ سے حدیث بیان کی عبید اللہ بن اکراش نے عن ابیہ وہ روایت کرتے اپنے والد سے اکراش سے اکراش ابن زؤیب سے قال انہوں نے کہا بعثنی بنو مرہ بن عبید بصدقات اموالہم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بنو مرہ بن عبید نے اپنے مالوں کے صدقات لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا فقدمت علیہ المدینہ تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں مدینہ آیا فوجدتہ جالسا بین المہاجرین والانصار تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہاجرین و انصار کے درمیان بیٹھا پایا قال کہتے ہیں ثم اخذ بیدی پھر سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا فانطلق بی الی بیت ام سلمہ پھر مجھے سرکار ہاتھ پکڑ کے حضرت ام سلمہ کے کاشانہ اقدس کی طرف لے کر گئے فقال تو ارشاد فرمایا حل من طعام کیا کھانا ہے فاوتینا بجفنۃ تو ہمارے پاس ایک پیالہ لایا گیا کثیرۃ السرید جس میں سرید بہت زیادہ تھا سرید والوزری اور بوٹیوں کے ٹکڑے بوٹیوں کے وہ ٹکڑے جس میں ہڈیاں نہ ہوں اس کو وزر کہتے ہیں یا وزرتن کی جمع ہے فاقبلنا ناکل منها تو ہم اس میں سے کھانے لگے فخبطت بیدی فی نواحیہا یا خبطت بیدی فی نواحیہا تو میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے اطراف میں گھمایا خبطہ کہا جاتا ہے خبطہ عشوا فلاں آدمی اندھی عشوا تراز اونٹنی کی طرح چلا یعنی ادھر ادھر چل رہا ہے تو مطلب یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ سب طرف گھمایا کوئی ایک طرف سے نہیں وَأَكَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین یدیہ اور سرکار نے اپنی طرف ہی سے اپنے سامنے ہی سے کھانا کھایا فقبض بیدہ الیسریٰ علی یدہ الیمنیٰ تو سرکار نے اپنا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑا ثم قال پھر فرمایا یا اکراش کل من موضع واحد ایک ہی جگہ سے کھاؤ فإنہ طعام واحد کیونکہ یہ ایک ہی کھانا ہے اس میں انواع متعدد نہیں ہے ثم اتینا بطبق فیہ الوان التمر پھر ایک طبق اور ایک سینی لائی گئی جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں ابھی رطب یا تر و تازہ کھجوریں تھیں یہ شک راوی ہے شکا عبید اللہ اس میں عبید اللہ نے یہ شک کیا ہے کہ التمر ہے یا رطب ہے فجعلت آکل من بین یدیہ تو سرکار نے فرما دیا تھا ایک ہی جگہ سے کھاؤ تو کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایک ہی جگہ سے کھانے لگا اپنے سامنے سے ہی کھانے لگا فجعلت آکل من بین یدیہ تو میں اپنے سامنے ہی سے کھانے لگا وجعلت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الطبق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک سینی میں گھومنے لگا کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں کبھی ادھر سے کھا رہے ہیں اب یہاں پر ان کے ذہن میں وہی پہلی والی بات تھی تو سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا یا اے اکراش کل من حیث شئت جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ فإنہ غیر لون واحد کیونکہ یہ ایک قسم کا کھانا نہیں ہے ثم اتینا بماء پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے ومسح ببلل کفیہ وجہہ وذراعیہ ورأسہ اور سرکار نے اپنے ہتھیلیوں کی تری سے اپنے چہرے کو ملا اپنے ہاتھوں کو ملا اور اپنے سر کو بھی ملا یعنی سر پر وہ تری لگا لی ہمارے بزرگوں نے یا اطباء نے یہ کہا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہوتی ہے وہ چہرے وغیرہ پر مل لیے جائے تو بہت ساری اسکن اور چمڑے کی بیماریوں سے نجات حاصل ہوتی ہے وقال اور فرمایا یا اکراش حاذ الوضو مما غیرت النار یہاں پر سرکار نے ہاتھ دھوئے اور سرکار نے فرمایا اکراش یہی وضو ہے مما غیرت النار اس سے وضو کرنا جس کو آگ نے پکا دیا ہو بدل دیا ہو اس سے وضو کرنا یہی ہے یعنی ہاتھ دھونا اس حدیث سے تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ الوضوء مما مست النار الوضوء مما غیرت النار کا مطلب یہی ہے جو احناف بیان کرتے ہیں
ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرف الا من حدیث العلاء ابن فضل، ہم اس کو علاء ابن فضل کی حدیث سے جانتے ہیں۔ وقد تفرد العلاء بهذا الحدیث، اس حدیث کی روایت کرنے میں علاء منفرد ہے۔ وفی الحدیث قصتاً، اور اس حدیث کے اندر مزید قصہ ہے۔